नाज़रीन आज बरोज जुमा शदीद तरीन हमलों की तफसीलात आ रही हैं। गोलान हाइट्स समेत इसराइल का जो नेवल हेड क्वार्टर है उनको हिजबुल्लाह और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से निशाना बनाया गया है और बड़ी हलाकतों की इस वक्त खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ गजा से नाज़रीन बड़ी खबरें इस तरह से आई हैं कि कई कमांडर्स की हलाकतों की इसराइली आर्मी ने खुद तस्लीम कर लिया है कि उनके कितने कमांडर्स जो हैं वो मज़ाहमती तहरीक ने हलाक कर दिए हैं और तमाम एक्सेस पर इस वक्त लड़ाई शदीद जारी है, क्योंकि आपको पता है कि मुज़ाकरात वैसे भी मिस्र में जो हो रहे थे वो नाकाम हो चुके हैं और अब ये वाज़े हो चुका है कि रमज़ान अल मुबारक में एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। तो उसके लिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है पूरी तैयारी उसने कर ली है और आज हमलों की कल मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और आज हमलों की शिद्दत में हमें इजाफा नजर आया है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आज बरोज जुमा आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन सबसे पहले लेबनान की सूरत हाल आपको अपडेट करते हैं और आपको पता है कि जो एक बहुत बड़ी जंग इस रीजन में लड़ी जानी है नाज़रीन वो हिजबुल्लाह की जंग होगी। जिस दिन हिजबुल्लाह ऑल आउट वॉर छेड़ेगी इसराइल के साथ, वो इसराइल के ताबूत में आखिरी कील होगा और अब हम बिल्कुल उस आखिरी दहाने पर पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि अब देखें ना कि टाइम होता है ना, इससे पहले कितने ही डिप्लोमेट्स लेबनान गए, पूरा यूरोप गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, पता नहीं कौन कौन सा मुल्क वहां पर गया और बार बार हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश की गई, ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश की गई लेबनान को कि जनाब हम उधर जंगबंदी करवा रहे हैं, वहां पर सीज फायर होने जा रहा है, आज रुक जाए, कल रुक जाए, 10 दिन रुक जाए, इस तरह से उनको रिस्ट्रेंड करवाया गया। लेकिन अब जब वाज़े हो गया है कि भाई रमजान में भी आप नहीं रुक रहे, अब रमजान में भी बच्चों पर बमबारी जारी रखेंगे और अब बच्चे भूख से शहीद होना शुरू हो चुके हैं, तो फिर अब किस चीज का रिस्ट्रेंट किया जाएगा। हालांकि हिजबुल्लाह ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमले कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इनका नुकसान कर रही है 7 अक्टूबर से लेकर आज तक। लेकिन जो हम बार बार ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं जिससे मगरिब खौफजदा है कि इसराइल इस जंग से फाते नहीं हो सकेगा, वो अब छिड़ने जा रही है क्योंकि अब कोई चांस नहीं है, रुकने का कोई चांस नहीं है। सो जो बड़े हमले नाज़रीन आज किए गए हैं उसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि उन्होंने गोलान हाइट्स पर हमला किया है। वो बता रहे हैं एयर अटैक्स विद असॉल्ट मार्चेस ऑन माले गोलान। गोलान हाइट्स का एरिया है, यहाँ पर बड़े तादाद में जो ड्रोन्स आप कह सकते हैं या मिसाइल्स हैं वो उनसे हमला किया गया और बड़ी तबाही इस वक्त इसराइल की रिपोर्ट की जा रही है। और इसके अलावा जो दूसरा नाज़रीन बड़ा हमला हुआ है वो इनके नेवल हेडक्वार्टर पर हुआ है। इसराइली मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है हैवी सीरीज ऑफ रॉकेट्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स रास नकूरा एंड आयरन डोम इंटरसेप्टिंग सम ऑफ देम, के बहुत बड़ी तादाद में और हैवी सीरीज थी जिसका हमला हुआ है रॉकेट्स की रास नकुरा। ये रास नकुरा जो है बिल्कुल साहिल के साथ है, आपको पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि जहां पर बॉर्डर ख़त्म हो रहा है और समंदर जहां शुरू हो रहा है वो वाला जो एरिया है वो पॉइंट जो है वो रास नकुरा। और यहाँ पर इसराइल की जो नेवी है उनके एसेट्स हैं, उनके हेडक्वार्टर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन बहुत बड़ा हमला हुआ है। कुछ को इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमने नाकाम बनाया, सम ऑफ देम, बट इट वॉज अ हैवी सीरीज ऑफ मिसाइल। सो पता नहीं 50, 60, 70 मिसाइल हुए जिनमें से 10, 12, 15 उन्होंने नाकाम किए। सो बाकी जाकर टकराए हैं इसराइल का जो नेवल हेडक्वार्टर है उन पर। फिर अल मायदीन चैनल जो है जो लेबनान का सबसे बड़ा मीडिया है वो इस बात को कंफर्म कर रहा है सायरन साउंडेड 3 times इन अ रो इन रास नकुरा एरिया। इसराइली मीडिया भी कंफर्म कर रहा है और अल मायदीन जो लेबनान का सबसे बड़ा मीडिया वो भी कंफर्म कर रहा है कि 3 times इन अ रो वहां पर सायरन्स बजे हैं, यानी एक बार हमला हुआ होगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन इसराइली मीडिया किस तरह से ये जो नई सूरत हाल अब डेवलप हुई है कल से, जब से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और ये वाज़े हो गया है 90% के रमज़ान में एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। इसराइली मीडिया अब ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई इसको किस तरह से बयान कर रहा है। लास्ट डे इन द नॉर्थ वी विटनेस्ड इंक्रीज इन लेवल ऑफ अटैक्स वेदर विद हैवी वेपन्स आर यूजिंग प्रिसाइज मिसाइल्स। कल से जब से काहिरा को लेफ्ट किया है हमास के डेलीगेशंस ने और वाज़े हो गया कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, तो इसराइली मीडिया कह रहा है कि कल से अटैक्स में जो है वो हमें इजाफा देखने को मिला है, या तो फिर हैवी वेपन्स इस्तेमाल किए गए या फिर
پریسائز میزائلز استعمال کیے گئے ہیں. اب یہ جو پریسائز میزائل ہے ناظرین، یہ حزب اللہ کی سب سے بڑی طاقت بن چکے ہیں. یہ ان کی ایئر فورس کا ریپلیکا آپ سمجھ لے کے بن چکے ہیں، کیونکہ ایئر فورس جو ہے وہ کہیں پر بھی جا کر ایکوریٹلی اس خاص پریسائز علاقے میں، چھوٹے سے اگر ٹارگٹ ہو، مطلب چھوٹی سے ایک بلڈنگ ہو، اس کو بھی نشانہ بنانا ہے تو وہ ایکوریسی کے ساتھ جا کر نشانہ بناتے ہیں. تو یہ جو پریسائز میزائل ہیں یہ اس ایئر فورس کا ریپلیکا ثابت ہو رہے ہیں کہ کسی بھی خاص ٹارگٹ کو بھی یہ 100% ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس کا اسرائیل کوئی توڑ نہیں نکال پا رہا ہے. آئرن ڈوم تو ان کا ویسے بھی ناکام ہو چکا ہے. وہ آئرن ڈوم جس کو بلینز آف ڈالرز لگا کر بنایا گیا اور دنیا بھر میں بیچا گیا، اور یہ ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اسرائیل اگر سب سے بڑا اتراتا ہے نا کہ ہم نے جو سب سے بڑی کوئی چیز بنا لی ہے، دیٹ از آئرن ڈوم، اور آج وہ ناکام ہو چکا ہے. امریکہ آئرن ڈوم واپس کر رہا ہے، باقی پھر رہ کیا گیا ہے. اور ان کی جو آئرن ڈوم بنانے والی کمپنیز ہیں ان پر سینکشنز لگ رہی ہیں، ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہے. تو ان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے. پھر نظر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے نیو ہیڈ کوارٹر فار دا سیکٹر کمانڈ ان لیمن واز ٹارگیٹڈ بائی آرٹلری شیلز اینڈ واز ڈائریکٹلی ہٹ. اب دیکھیں نا کہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے لیکن ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ڈائریکٹلی جا کر نشانہ بنا رہے ہیں. سو ادھر نیول ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اینڈ یہاں پر ایک اور سیکٹر کمانڈ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے. یہ اسلامک ریزسٹنس اس بات کو کنفرم کر رہی ہے. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ 8 missiles were launched from south towards Israeli positions in Galilee Finger. 8 میزائلوں کے ساتھ صرف ایک جو علاقہ ہے گلیلی فنگر کا اس پر دھاوا بولا گیا ہے اور حملہ کیا گیا ہے. پھر حزب اللہ بتا رہی ہے ٹارگیٹڈ فورس آف اینیمی سولجرز ان میوٹولا کالونی کلنگ اینڈ ماؤنٹنگ دیم. اب اس میں آپ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کالونیز ہیں اس میں سیویلینز نہیں ہیں، یہ کالونیز خالی ہو چکی ہیں. اسرائیلی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان شہر کے شہر ان کے خالی پڑے ہوئے ہیں، بالکل خالی. اور وہاں پر اب مختلف بلڈنگز میں اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ اس نے مطلب وہ وہاں پر موجود ہے. سو یہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کسی سیویلین کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. حالانکہ اسرائیل کی جو ساری کارروائیاں ہیں وہ ساری سیویلینز پر ہیں، ساری عورتوں اور بچوں پر ہیں، لیکن نہ ہی حزب اللہ نے سیویلینز پر حملہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کل یمن کا پہلی بار ایک حملے میں جو ہے وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے اس نے کتنے جہازوں کو نشانہ بنایا لیکن ہلاکتیں نہیں ہوئی. اور اب چونکہ ہم ایک نئے فیز میں جا رہے ہیں، سو کل کا ایک حملہ ہے جس میں ہلاکتیں ہوئی، جو سب سے ڈینجرس بات ہے، سب سے خطرناک بات ہے. تو اتنا زیادہ احتیاط یہ تنظیمیں کر رہی ہیں جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے مغرب نے، حوثیوں کو اور ان ساری تنظیموں کو، حماس کو، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو مطلب کہ اتنا زیادہ احتیاط کر رہی ہیں سیویلینز کا. اور اسرائیل جو تاریخ کی سب سے بدترین قتل عام کر چکا ہے وہ ان کے لیے مطلب وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. تو یہ دوہرے معیارات اب جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ساری دنیا کے سامنے. ان کی منافقت پہلے بھی مشہور تھی. آپ دیکھیں نا یہ کیسی عجیب بات ہے. اسرائیل کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ اسرائیل کو صرف وہ پاور سپورٹ کرتی ہیں جو کلونیل پاورز ہیں، یعنی جنہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی جو ہے نا کلونیز قائم کی، وہاں کے جو ذخائر تھے، وہاں کے جو دولت تھی ان کو لوٹا اور ان کی وجہ سے خود امیر ہوئے. یعنی آج ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپ ورلڈ ہے اور یہ ڈیولپنگ ورلڈ ہے. تو ڈیولپنگ ورلڈ کیوں ڈیولپنگ ہے؟ وہ ڈیولپڈ کی وجہ سے ڈیولپنگ ہے. یعنی جو غریب ملک ہیں وہ امیروں کی وجہ سے غریب ملک ہیں. کہ آپ نے کتنے مطلب جو یہاں سے کوہ نور ہیرا گیا، برے صغیر سے گیا، وہ دیکھیں کہاں پر کس کے تاج میں لگا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. ابھی افریقہ سے ابھی فرینچ کالونی ابھی الجیریا سے ختم ہوئی ہے. تو ابھی الجیریا کہہ رہا ہے کہ وہ جو آپ نے یہاں پر لوٹا ہے اس کا ہمیں کیش میں دیں، آپ ہمیں لٹائیں. اب آپ نے جو اتنا مال یہاں سے لوٹا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہوا ہے نا کہ اسرائیل کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں جو کلونیل پاورز ہیں، جنہوں نے دنیا بھر میں جا کر کلونیز قائم کی، وہاں پر ظلم کیے، اینڈ ان کا جو مال و دولت لوٹی، ان کو غریب کر دیا، ان کا سارے وسائل لوٹ لیے اور خود امیر ہو گئے. تو وہ ساری پاور جو ہے وہ کھڑی ہیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے. باقی ساری دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ ود میزائل the radar site in the occupied Sheba Farms. شیبا فارمز آپ دیکھیں نا. اچھا یہ بڑی باریک بات ہے کہ وہ ان علاقوں کو occupied لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں occupied Palestine. یہ دیکھیں نا کہ باقی تو عام سبھی اسرائیل کہہ رہے ہیں، فلانا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ
ऑक्युपाइड फलस्तीन लिखते हैं, यहां पर भी वो लिख रहे हैं ऑक्युपाइड शिबा फार्म्स। तो ये बड़ी बारीक बात है, यानी इसराइल तो फिर इसराइल हो गया ना, लेकिन ऑक्युपाइड फलस्तीन असल चीज तो फिर ये है कि इसराइल तो कुछ भी नहीं है, इसराइल ने तो अगर कब्जा किया है तो असल में तो ये मकबूजा फलस्तीन इसको प्रोनाउंस करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और खबर ये आई है कि नहारिया में, जो कि बॉर्डर के साथ ये एक उनका एक सिटी है, बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से खबर ये है कि इसराइली आर्मी कंडक्ट्स मिलिट्री ट्रेनिंग डे एंड नाइट अलोंग द कोस्टल रोड। वहां पर दिन रात बताया जा रहा है कि इसराइली आर्मी जंगी मशकें कर रही है और बाकी बॉर्डर्स पर भी हो रही है, लेकिन नहारिया पर खास तौर पर वो बता रहे हैं कि डे एंड नाइट, आप इस शिद्दत का अंदाजा लगाइए, डे एंड नाइट जंगी मशकें इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि वहां पर शुरू कर दी गई हैं। एंड दोबारा रिकॉल करें CNN की जो उन्होंने रिपोर्ट शाया की है, उसके मुताबिक तैयारी हो चुकी है इसराइल की, जो कि पहले भी थी, लेकिन अब एक फाइनल तैयारी जिसको कहते हैं कि मतलब अब जंग तो आगे फिर चल रही है ना, तो वो लेबनान के साथ जंग के लिए। और आज इधर से खबर ये आई है कि जंगी मशकें वहां पर डे एंड नाइट के हिसाब से शुरू कर दिए हैं। तो सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा हमें नजर आ रही है और इसराइली मीडिया बता रहा है कि कल से जब से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमले तेज तर होते चले गए। सो आगे आने वाले 2-3 दिनों में देखते हैं, रमजान शरीफ अब आ चुका है, सो अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। अब नाज़रीन आपको गजा के हवाले से अपडेट करते हैं और गजा में नाज़रीन मेगा ऑपरेशंस किए गए हैं और इसराइली आर्मी मानने पर मजबूर हो गई है, जो उनके कमांडर्स और उनके ऑफिसर्स मारे गए हैं, पहली बार उन्होंने इसको तस्लीम भी किया है। सो जो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं गजा में, तमाम एक्सेस में मज़ामती तहरीक के फाइटर्स मौजूद हैं, तमाम एक्सेस में टनल्स मौजूद हैं, उनके कमांड सेंटर्स अभी तक इंटैक्ट हैं। तमाम एरियाज में वो कहीं भी किसी भी एरिया से वो रॉकेट और मिसाइल फायर करने की सलाहियत अभी भी रखते हैं इसराइल के मुख्तलिफ सिटीज़ पर, उनकी पोर्ट्स पर और उनके हसास एरियाज़ पर। हमलों की कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो नाज़रीन पहला जो हमला वो बता रहे हैं कि हमने बमबारी की है सोल्जर्स और व्हीकल्स पर विद 60 कैलिबर मोर्टार शेल्स इन अल तकद्दुम एक्सेस। मैं आपको साथ साथ सारी लोकेशंस भी बताऊंगा कि पूरे गजा में ये लड़ाई जारी है। तो यहां पर बमबारी करके उनको हलाक किया गया। फिर नाज़रीन एक और जो बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत मेगा लेवल का ऑपरेशन हुआ है, 20 इसराइली सोल्जर्स को मारा गया है और बहुत जबरदस्त घात बताया जा रहा है कि लगाया गया है और इतना ये बड़ा घात था कि इसराइली फौज उसमें से बच नहीं सकी। ये आप पहले हेडलाइन देखिए, placed Zionist force of 20 soldiers in tight ambush and detonated number of anti-personnel explosive devices। तो 20 सोल्जर की एक जो फोर्स थी उनको एक ऐसे घात में फंसाया गया कि वहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस नस्ब की गई थी। तो जो ही वो उस एरिया में आए तो उन्होंने फौरी जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं उनको एक्सप्लोड कर दिया और वहां पर बड़ी जो है ना धमाके हुए और वो उसमें मारे गए और जो बच गए फिर उनको दूसरे तरीके से जो है ना वो हलाक किया गया। सो दिस इज अ बिग न्यूज। आज जुमा है और जुमे के रोज नज़ीर एक ही हमले में 20 फौजियों को मारना ये कोई आसान टास्क नहीं होता। जब 20 फौजी मरते हैं और उनके पीछे डेड बॉडीज जाती हैं तो ये बहुत बड़ा एक शिकस्त होती है किसी भी फौज के लिए। सो आज उन्होंने ये एक बड़ा हमला किया है। फिर नाज़रीन अल अक्सा ब्रिगेड बता रही है कि our fighters engaged in Firik clashes with occupation soldiers with appropriate weapons in the Hamad town। ठीक हो गया जी, जो बड़े वायलेंट क्लैशेस बता रहे हैं कि हमारे जारी हैं। फिर नाज़रीन अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि क्लैशेस विद हैवी मशीन गन्स इन जोहर अल दर्क एरिया। आप इस शिद्दत का अंदाजा लगाइए, 151 दिन हो चुके हैं एंड देन अभी भी तमाम एक्सेस में वो कह रहे हैं कि वायलेंट एंड फिरक क्लैशेस जो हैं वो जारी हैं। आप अंदाजा लगाइए जंग किस शिद्दत के साथ, किस बहादुरी के साथ, किस दिलेरी के साथ लड़ी गई होगी। 151 दिन नो सप्लाई लाइन, कोई सप्लाई लाइन नहीं है, कोई खाना पानी नहीं है। वीडियोस आती हैं पाँव में जूते नहीं हैं। ये वो तंजीम है जो 151 दिन में सबसे जालिम और ब्रूटल फोर्स के साथ लड़ रही है। सबसे ब्रूटल फौज जिसके पीछे कॉलोनियल पावर्स खड़ी हैं, जिसके पीछे अमेरिका का असलिया, जिसके पीछे बरतानिया का असलिया है और उनका अपना असलिया वो पूरी दुनिया में बेचते हैं। एक सबसे $500 बिलियन की ये इकॉनमी थी जंग शुरू होने से पहले, अंदाजा आप लगाइए। तो ये उसके साथ ये तंजीम लड़ रही है और अभी तक उनको कोई, देखिए मिलिट्री कामयाबी तो कोई भी नहीं ना मिली, औरतों और बच्चों को ही शहीद किया ना, और यही इसराइल की स्ट्रैटेजी थी कि हमें फौजी फतह तो मिल नहीं रही तो इस तरह अपना गलबा जो है वो बनाया जाए।
سب کو لگے کہ مطلب اسرائیل بڑا فاتح اور اسرائیل پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اسرائیل نے دیکھو کتنی تباہی مچا دی ہے۔ حالانکہ ان جو سویلینز کی شہادتیں ان کے اندر انہوں نے اپنی شکست چھپانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہم نے اور دنیا بھر کے بہت سارے میڈیا نے ایکسپوز کیا ہے کہ ان کی کوئی فتح نہیں ہے۔ پھر ناظرین، القدس بریگیڈ بتا رہی ہے our fighters targeted 3 Israeli military vehicles with tandem and RPG shells and blew up building that had been booby trapped in advance in which Zionist force was holed up۔ اب یہ بھی ناظرین ایک میگا آپریشن ہے۔ اب ذرا یہ ایک ہیڈ لائن میں 2-3 آپریشنز ہیں۔ ایک تو ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے 3 ملٹری وہیکلز کو RPG شیلز کے ساتھ تباہ کیا۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں ہم نے بوبی ٹریپ کیا اسرائیلی فوج۔ بوبی ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لالچ دے کر اس بلڈنگ میں بلایا گیا، ان کو لگا کہ جو مزاحمتی تحریک کے فائٹرز ہیں ممکنہ طور پر وہ اس میں ہو سکتے ہیں، سو وہ وہاں پر آئے، ان کو بوبی ٹریپ کیا گیا اینڈ اس کو اڑا دیا گیا۔ تو یہ 2 میگا لیول کے آپریشنز ہیں، وہ ایک وہیکل میں 5-7 اسرائیلی فوجی ہو سکتے ہیں، ان کو اڑایا اور پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ اڑا دی اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ ملبے تلے دب گئیں۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ سینکڑوں اسرائیلی فوج کی جو لاشیں ہیں وہ ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ جو اس طرح کی بلڈنگز انہوں نے کئی اڑائی ہیں تو اسرائیلی فوج ملبے تلے دب جاتی ہے، ان کو نکالا نہیں یہ جاتا۔ یہ تو اپنے زندہ فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو انہوں نے مرے ہوں کو کیا نکالنا ہے۔ پھر ناظرین، اسرائیلی آرمی نے جو سب سے بڑا انکشاف کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بگ نیوز ہے، بگ نیوز ہے، اور اسرائیلی آرمی اپنے منہ سے تسلیم کر رہی ہے کہ کتنا زیادہ ان کے جو ہائی رینکڈ ان کے آفیشلز ہیں ملٹری کے، ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ پچھلے دنوں میں 4 بریگیڈ کمانڈرز، 39 پلاٹون کمانڈرز، آپ سنتے جائیے گا، 13 کمپنی کمانڈرز اور 6 لیفٹیننٹ کرنلز ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا لاس ہے اسرائیلی آرمی کے لیے، کتنی بڑی شکست ہے، کتنی بڑی بہادری، کتنے بڑے آپریشنز کے ساتھ ان کمانڈرز کو مارا گیا ہوگا، جو بہت بڑی سیکیورٹی کے حصار میں چلتے ہوں گے، اور ان کو کتنے زبردست آپریشن کے ساتھ کس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک زبردست جنگی صلاحیتوں والے آپریشن کر کے ان کو ہلاک کیا گیا ہوگا۔ 39 پلاٹون کمانڈرز ہیں، بریگیڈ اور کمپنی اور کمانڈرز ہیں، لیفٹیننٹ کرنلز ہیں، جن کو ہلاک کیا گیا ہے، اور اسرائیلی آرمی پہلی بار اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ تو یہ اسرائیلی میڈیا جو چیختا ہے نا بار بار، یا اسرائیل کے جو ریٹائرڈ ہائی آفیشلز ہیں جیسے پرائم منسٹر ہے، فارن منسٹر ہے، وہ جب باہر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کو تباہ کر رہی ہے، تو ان کے سامنے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے فوجیوں کی کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ان کے آفیسرز کی کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور کامیابی صفر ہے، کامیابی کوئی بھی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر آپ کی آئسولیشن ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اتنا سارا ظلم اور اتنی بڑی نسل کشی کرنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ کون اپنا نام جوڑنا چاہے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو جتنا کچھ اسرائیل نے کر ڈالا ہے، کیا کل کو ساری چیزیں نارمل ہونے والی ہیں؟ کیا یہ دنیا اب نارمل ہونے والی ہے؟ دیکھیں، یہ بات آج میری لکھ لیجئے، آپ کو وقت آنے پر یہ پتہ چلے گا۔ 7 اکتوبر سے پہلے کی دنیا اور 7 اکتوبر سے بعد کی دنیا، آپ کو فرق آئے گا جب تاریخ لکھی جائے گی۔ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایک بہت بڑا واقعہ لکھا جائے گا کہ جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، وہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوگا اور اس کے بعد یہ جنگ۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ دنیا نارمل ہونے والی ہے اور یہ ساری چیزیں نارمل ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں، اور بھی بڑے ملکوں میں ظلم ہوئے ہوں گے، افریقہ کے براعظم میں بڑے ظلم ہوئے ہیں، میانمار میں بڑے ظلم ہوئے ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے، یہ ساری دنیا کے کیمروں کے سامنے آ گیا ہے، تو کیسے بھلایا جائے گا؟ کیا آپ وہ بچے جو ملبے تلے دبے ہوئے تھے ان کو نکالتے وقت ان کی ٹانگ یا پاؤں کاٹنا پڑا، ٹھیک ہے، کیا یہ فوٹیجز، کیا یہ ویڈیوز یہ مٹا دی جائیں گی؟ جو بچوں کی تصاویر وہاں سے آ رہی ہے، کیا یہ غائب کر دی جائیں گی؟ یہ لوگوں کے ذہنوں سے کیسے نکلیں گی؟ تو جو یورپ کے عیسائی آج کھڑے ہو گئے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور ان کو اللہ کے چنیدہ لوگ نہیں بلکہ ظالم لوگ کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے ذہنوں سے یہ چیزیں بھلا سکیں گے؟ یہ جو ایک نئی نسل ہے، مسلمانوں کی ایک جو نئی نسل ہے جو یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے، وہ اس چیز کو بھلا سکے گی؟ دنیا اس کو نہیں بھلا سکے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو دنیا بھر وارن کر رہی ہے کہ اس سے ہمارا سیکیورٹی، پوری دنیا کی سیکیورٹی کا نظام خطرے میں آ گیا ہے، اس کی یہی وجہ ہے
کہ یہ اب سب چیزیں نارمل نہیں ہونے والی ہیں. آپ اتنی زیادہ شہادتیں کر کے اتنا زیادہ ظلم ڈھا کے آپ کہیں کہ چلیں جی جنگ بندی بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد سب چیزیں نارمل ہو جائیں گے, تو اب نارمل شارمل کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ایک بڑی تباہی کی بنیاد یہاں پر رکھ دی گئی ہے, اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, صورتحال اس طرف جا رہی ہے. آج سے سال بعد جائے, 2 سال بعد جائے, 3 سال بعد جائے, 4 سال, یہ معاملہ اب عالمی جنگ کے بغیر رکنے والا نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور اس میں ہم سب کا فیلئر ہے, پوری انسانیت کا فیلئر ہے. کوئی مٹھی بھر جو انتہا پسند ہیں ان کو نہیں روک سکا. دیکھیں یہ ایک ظلم ہو چکا ہے, ایک ایسی تباہی ہو چکی ہے کہ اس سے لاوا پھٹنا ہی پھٹنا ہے. اب اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ساری دنیا پر آنا ہی آنا ہے. یہ یہاں تک آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں. سو یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب کچھ بھی نارمل ہونے والا نہیں ہے, اور ابھی تو جنگ رک بھی نہیں رہی. میرا تو مقدمہ یہ ہے کہ آج جنگ رک جائے تو بھی سب نارمل ہونے والا نہیں ہے. تو ابھی تو جنگ رک ہی نہیں رہی, ابھی تو بات آگے بڑھ رہی ہے. تو پھر آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. لیکن یہ جو کھیل اسرائیل کھیل رہا ہے, یہ جو شیطانی کھیل اس نے شروع کر رکھا ہے, میں پہلے بھی یہ بات کر رہا ہوں, آج پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ اینڈ گیم میں اسرائیل فاتح نہیں ہے. فلسطینیوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور انفارچونیٹلی اور بہت ساری قربانیاں شاید ان کو دینا پڑیں گی, کیونکہ آپ دیکھیں نا بھوک سے لوگ وہاں پر شہید ہونا شروع ہو چکے ہیں. بمباری نہیں رک رہی ہے, اور اگر ہم دیکھیں نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی, نہ ہی کوئی یونائٹڈ نیشن, نہ ہی کوئی عالمی عدالت, نہ ہی کوئی عرب حکمران وہ ہمیں اس پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل سے جنگ بندی کروا سکیں گے. ہمارے تو عرب بھائی جو ہیں وہ تیل ان کا نہیں بند کر سکے, تو انہوں نے ان سے جنگ بندی کیا کروانی ہے. تو وہ کوئی بھی دنیا کی ایسی طاقت ہمیں اس پوزیشن میں نہیں آ رہی جنگ روکنے کے حوالے سے. تو فلسطینیوں کو اور شہادتیں اور قربانیاں انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی ہے کہ وہ ان کو دینا پڑیں گی. اسی لیے جنگ بندی ہماری ٹاپ پرائرٹی تھی کہ فلسطینیوں کو ریلیف ملنا چاہیے, لیکن یہ تو نہیں ہو رہا. تو یہ اور جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر لیں, لیکن میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اینڈ گیم ان کا نہیں ہے. اختتام میں اسرائیل فاتح نہیں ہے, اختتام میں اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوگی, آپ دیکھیے گا. اور جس طرف یہ صورتحال کو لے کر جا رہے ہیں گریٹر اسرائیل, تو کیا اگر ان کو 1 انچ بھی مل گیا نا اس سرزمین میں, تو پھر مجھے بتائیے گا. یہ جس طرح یہ صورتحال کو لے کر جا رہے ہیں, یہ تو گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں نا, 1 انچ بھی ان کو اختتام میں نہیں ملنا ہے. یہ بھول جائیں گے جو کچھ انہوں نے شروع کیا ہے, اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا. اس طرح سے اب یہ بات جانے والی نہیں ہے. آخر میں ناظرین, جو اس صورتحال کے حوالے سے ویسٹ بینک سے ایک خبر سامنے آئی ہے, اور ویسٹ بینک میں بھی لڑائی اسی طرح سے جاری ہے. اسرائیلی فوج مختلف شہروں میں گھس رہی ہے, گرفتاریاں کر رہی ہے, وہاں پر فلسطینیوں کو شہید کر رہی ہے. فرق غزہ میں اور یہاں پر یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں وہ سیدھی گولیاں مار کر ہو رہی ہیں. یعنی غزہ میں بمباری سے شہادتیں ہو رہی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں, بم آیا, بلڈنگ زمین بوس ہو گئی, سارے لوگ شہید ہو گئے. ویسٹ بینک میں الگ طرز کی لڑائی ہے. ویسٹ بینک میں جو شہادتیں فلسطینیوں کی ہو رہی ہیں وہ سیدھی گولیاں لگنے سے ہو رہی ہیں, وہ سنائپرز کی گولیوں سے ہو رہی ہیں. یعنی فلسطینی جا رہے ہیں گلی میں, جناب سامنے سنائپر بیٹھا ہوا, اس نے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اس نے جناب گولی چلا دی. 10 سال کے 8 سال کے بچے بھی وہ شہید کر رہے ہیں. چیک پوائنٹس سے ویڈیوز ناظرین آتی ہیں کہ وہاں سے ایک فیملی گزر رہی, ایک مرد ہے, 2-3 عورتیں ہیں. یقین مانیے وہاں سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان عورتوں کے سامنے, ان کے بچوں کے سامنے وہ جو اکیلا مرد ہے اس کو وہیں پر گولیاں مار کے شہید کیا جا رہا ہے. اس طرح کی ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں. یعنی وہ ایک فیملی گزر رہی ہے, اس کو چیک پوائنٹ پر روکا اور اس کے ساتھ جو مرد تھا اس کو وہیں پر قتل کر دیا. یہ اس طرح کا ظلم یہ وہاں پر ڈھار ہے. تو مجھے بتائیے, جب یہ میں بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ تباہی یہاں پر نہیں رک رہی, تو یہ ظلم کیا یہیں تک محدود رہ جائے گا؟ اس طرح کا ظلم, اب سوچئے فلسطینی کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے بارے میں جب اس طرح سے کسی کو چیک پوائنٹ پر بلا وجہ مار دیا جائے. تو اس کی فیملی اور بچے کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے بارے میں کہ ہم کس ظلم سے ہمیں پالا پڑا ہے. جب غزہ میں بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہوں گے تو ان کی مائیں کیا سوچتی ہوں گی اس دنیا کے بارے میں, وہ اللہ سے کیا دعا کرتی ہوں گی. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے وہ مظلوم کیا دعا کرتے ہوں گے اللہ سے. تو یہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ غزہ کی تباہی غزہ میں محدود ہونے والی ہے. یہ سب سے بڑا تھریٹ. اور جیسے چائنا نے وہ ورڈ استعمال کیا, کل میں نے اس پر تفصیلی ویڈیو بنائی کہ دس از اے ڈیزاسٹر فار اینڈ ڈسگریس فار سیولائزیشنز, ڈیزاسٹر فار ہیومینٹی اینڈ ڈسگریس فار سیولائزیشنز. یہ پوری ہیومینٹی کا معاملہ ہے اور یہ پوری سیولائزیشنز کا معاملہ ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے تباہی ہے اور کچھ ہے نہیں. تو ویسٹ بینک میں
ایک بڑی دردناک چیزیں وہاں سے ہو رہی ہیں، لیکن اب وہاں پر بھی مسلح جدوجہد اور منظم جدوجہد شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے حماس ویسٹ بینک میں نہیں تھی، اب حماس ویسٹ بینک میں آ چکی ہے اور وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ لڑ رہی ہے اور ان کے فوجیوں کو ہلاک کر رہی ہے۔ ویسٹ بینک میں وہ بتا رہے ہیں our fighters are engaged in ferric clashes with forces penetrating into the city tubes and targeting invading forces، کہ جو فورسز اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں ہم ان کو کلیش کر رہے ہیں اور ان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین بہرحال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں۔ آج بروز جمعہ آپ کے سامنے ہم نے ساری صورتحال رکھی ہے، حملے بھی رکھے ہیں، کچھ اس سے ہٹ کر تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت خطرناک صورتحال اس وقت جا رہی ہے اور بہت تباہی کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے۔ بس اللہ خیر کرے۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔